ہم لوگ انشاءاللہ سورہ نساء کی آیت نمبر 31 سے شروع کریں گے، کیونکہ ہم نے کل پچھلی بار پڑھ لی تھی، لیکن انشاءاللہ ہم آیت نمبر 31 سے شروع کریں گے دوبارہ۔ تو اس آیت کو پڑھنے سے پہلے چند ایک چیزیں سمجھنے کے، دو طرح کے گناہ جو ہے وہ گناہ ہی ہوتا ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے اس کی دو طرح کی تقسیم کی گئی ہے۔ ایک ہے کبیرہ گناہ اور ایک ہے صغیرہ گناہ۔ کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ ان کو سمجھنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر وہ گناہ جس پہ حد مقرر کی گئی ہے، ہر وہ گناہ جس پہ وعید کی گئی ہے، ہر وہ گناہ جس پہ جہنم کی وعید کی گئی ہے، عذاب کی وعید کی گئی ہے، یا ہر وہ گناہ یا ایسا کام جو رسول اللہ یا صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اگر وہ گناہ انسان کرے گا تو وہ حرام کے ضمیر میں آئے گا۔ صغیرہ گناہ کیا ہوں گے؟ صغیرہ گناہ وہ ہوں گے کہ جو، اس کے ایک بڑا اچھا طریقہ سمجھنے کا کہ صغیرہ گناہ وہ ہوں گے جو حرام کی طرف انسان کو لے کر جائیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں، اور پھر شرمگاہ اس کی تکذیب کر دیتی ہیں، تکمیل کر دیتی ہے۔ اب یہ جو پہلے مراحل بیان ہوئے ہیں جو انسان کو گناہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، تو ایسے تمام مراحل جو ہے وہ صغیرہ گناہوں میں شامل ہوں گے۔ یہ آسانی سے سمجھ آ گئی۔ دوسری جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ بل اس سے پہلے ایک چیز اور کہ اس کا فرق کیا ہے صغیرہ اور کبیرہ کا، کہ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو نہ معاف کرے، لیکن کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے۔ اگر انسان توبہ کے بغیر مر جائے تو غالب گمان یہی ہے کہ اس کو ان گناہوں کی سزا ملے گی۔ البتہ جو صغیرہ گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیکیوں سے صاف کرتا رہتا ہے، اور جیسے ہم نے حدیث بھی پڑھی ہے کئی بار کہ انسان جب وضو کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کے گناہ دھل جاتے ہیں، زبان کے، کان کے، ناک کے، منہ کے، تو یہ بھی ایک سمجھنے کا طریقہ ہے۔ البتہ جو کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، کفر کرنا، اللہ تعالیٰ کے درجے کو گھٹا کر اس کی مخلوق تک لے آنا، یا کسی مخلوق کے درجے کو بڑھا کر اللہ تعالیٰ کی درجے تک لے جانا، اسے ہم سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ شرک ہوگا، اور شرک اس کی کوئی معافی نہیں۔ اللہ تعالیٰ شرک توبہ کے بغیر معاف نہیں فرمائیں گے، شرک کے لیے توبہ ضروری ہے۔ البتہ ہمارے یہاں ایک جو بہت بڑا مسئلہ ہے ان کے معاملے میں، جو گناہوں کے معاملے میں ایک بڑا مسئلہ، کبائر کے معاملے میں جو ایک بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں عموماً لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے سے لمبی لمبی بحثیں کرتے ہیں۔ آپ نے نماز میں ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، آپ نے سینے پہ باندھنے ہیں، پیٹ پہ باندھنے ہیں، آپ نے جب سورہ فاتحہ پڑھنی ہے تو آپ نے آمین اونچی بولنی ہے، یعنی سری ہے یا جہری کا مسئلہ ہے، اسی طرح آپ نے رفع دین کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اور اسی طرح کہ آپ اور دیکھ لیں کہ آپ نے شلوار ٹخنوں سے اونچی کی ہوئی ہے، یا آپ کی داڑھی کتنی لمبی ہے، یا ایکس وائی زیڈ، اس قسم کے معاملے، اور اس پہ بہت لمبی لمبی بحثیں، یعنی کہ بے انتہا لمبی بحث اس پہ ہوتی ہے۔ اب اس کے برخلاف جو ہمارے معاشرے میں کبائر موجود ہیں، ہمارے معاشرے میں اگر سود کے اڈے موجود ہیں، ہمارے معاشرے میں اگر ایسے جگہ موجود ہیں کہ جس کی وجہ سے فحاشی کو جو ہے وہ ہوا مل رہی ہے، اس کے معاملے میں آ کے آنکھیں بھی بند، کان بھی بند، زبان بھی بند، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں وہاں جاؤں گا تو وہ میرے کھانے پینے کا مسئلہ کر دیں گے، میری سیکیورٹی کا مسئلہ میں کر دیں گے، میرا فلانا مسئلہ ڈھمانا مسئلہ کر دیں گے۔ تو یہاں پہ ہمیں ایک چیز یہ بھی سمجھ آئی کہ جو کبیرہ گناہ ہے اور جو کبیرہ گناہوں کو کرنے والے ہیں، عموماً ان کے خلاف جانا کسی ایک شخص کا کام نہیں ہے۔ یعنی آپ سوچیں نا کہ اگر ایک شخص نظام کے خلاف کھڑا ہو تو اس کا تو بیڑا غرق کر کے رکھ دیں گے۔ یا آپ یہ چھوڑیں، اگر ہم محلے میں ہی دیکھ لیں کہ محلے میں ہی اگر کوئی طاقتور شخص ہے، کوئی جو ہے وہ پیسے والا شخص ہے، اور اگر وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، کوئی ایسا معاملہ کر رہا ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں شر پھیل رہا ہے، بے حیائی پھیل رہی ہے، معاشرے میں برائی پھیل رہی ہے، اور اس کے خلاف اگر کوئی 2-3 بندے صرف مل کے اٹھیں تو وہ ان کا جو ہے وہ کام خراب ہو جائے گا، معاملہ بڑا خراب ہو جائے گا۔ لیکن اس کی بجائے اگر مل کر منظم ہو کے اس کے خلاف جد و جہد کی جائے، پھر معاملات کچھ بہتری کی طرف جانے کی توقع ہے۔ تو ہمیں یہ ضروری ہے ایک بڑی باتوں میں۔ البتہ جو چھوٹے معاملات ہیں اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس معاملے میں انسان کا اختلاف ہے، مثلا نماز کا مثال لے لیتے ہیں، یا روزے کا، یا اور فقہی اختلاف ہم اگر کوئی بھی لے لیں، تو جس کا جو بھی اختلاف ہے آپ اچھے طریقے سے اپنے دلائل پیش کریں، دوسرا اپنے دلائل پیش کرے، جس کو جو بات سمجھ آتی ہے وہ اس پر عمل کرے، کیونکہ ہم نے قبر میں جا کے اپنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ نہیں پوچھنا کہ جو تمہارے سامنے بیٹھا تھا وہ کتنی نمازیں پڑھتا تھا، 5 پڑھتا تھا، 3 پڑھتا تھا، یا کوئی نہیں پڑھتا تھا۔ البتہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ اپنی ذمہ داری کے تحت جن کے اوپر آپ کی ذمہ داری تھی، آپ نے ان کو کیا بتایا، آپ نے ان کی کیا تربیت کی، آپ نے ان کو کیا حکم دیا۔ آگے اب چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم اجتناب کرتے رہو گے ان بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہاری چھوٹی برائیوں کو تم سے دور کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تنگ نظر نہیں ہے، تنگ دل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑے، جسے کہتے ہیں نا، ظرف کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی انسان جہنم میں جائے، اللہ تعالیٰ یہ بالکل نہیں چاہتا۔ یہ انسان ہے جو اپنے آپ میں
بیڑا غرق کرتا رہتا ہے اپنے آپ کا, برائیوں میں دھکیلتا رہتا ہے اپنے آپ کو, چھوٹی چھوٹی باتوں کی فکر نہیں کرتا جو اسے بڑے مسائل کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور پھر عدل کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل کے معاملے میں اس کو سرزنش کریں یا اسے عذاب دیں یا اسے جو ہے نا وہ جو بھی اللہ تعالیٰ کرے. جیسے سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً نیکیاں جو ہے وہ برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. تو یہ چھوٹے معاملات میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی نیک کام انسان کرے گا انشاءاللہ جو چھوٹی برائیاں ہیں وہ خود بخود دھل جائیں گی. البتہ ایک بات ہمارے لیے سمجھنی بڑی ضروری ہے کہ چھوٹی برائیاں یا چھوٹا کام بھی اگر انسان پلان کر کے کسی کو زر پہنچانے کے لیے یا ضرر پہنچانے کے لیے پلان کر کے کرے تو پھر وہ چھوٹا نہیں رہے گا. اگر ایک انسان کمزور ہے, شہوت کی بنا پہ کوئی گناہ کر گزرتا ہے, کوئی غصے کی بنا پہ کسی کے بارے میں کوئی بات بول دیتا ہے, کوئی ایسے سرکمسٹانسز بنے کہ اسے اپنے اوپر اختیار نہیں رہا اور بعد میں انسان کو احساس ہو کہ تم بڑا غلط کام کر گئے ہو, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, اور انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے, توبہ کرتا ہے, انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. لیکن ایک انسان پوری پلاننگ کرتا ہے, اسٹریٹجی بناتا ہے کہ میں نے اس شخص کو نہیں چھوڑنا, میں اس کے لیے جو ہے نا اس کی چاہے پیٹھ پہ خنجر ماروں, میں اس شخص کے لیے جو ہے نا چاہے تکلیف کروں, میں چاہے لوگوں سے مل کے جو ہے نا اس پہ گھر پہ ڈاکہ ڈلوا دوں, یعنی کہ اگر ایک انسان یہ کام کرتا ہے, ایک انسان گناہ باقاعدہ پلاننگ سے کرتا ہے, تو یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت خراب ہے. یا کوئی انسان اس شرط پہ گناہ کرتا ہے وہ بعد میں توبہ کر لیں گے, نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو ڈیسیو دھوکہ دینے کی کوشش ہے. یہ معاملہ جو ہے بہت غلط ہے. ایسے انسان کی توبہ بھی اللہ عالم اللہ تعالیٰ قبول کیسے کریں گے, کب کریں گے, بڑا مشکل ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا, اور تمہیں داخل کریں گے باعزت جگہ پر. اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی نیک نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے, رجوع کرتا ہے, انسان نے کچھ بھی کیا ہو, اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے میں کوئی آڑ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف معاف فرمائیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ باعزت جگہ کس پر, جنت میں اللہ تعالیٰ داخل فرمائیں گے. چلو ایک مسئلہ ہو گیا گناہوں کا. دوسرا معاملہ ہمارے معاشرے میں یہ ہے فضائل کا. ہو از دا بیسٹ یا آئی ایم دا بیسٹ, کہ میں جو ہوں نا میں امام ہوں تو میں بیسٹ ہوں, میں اسکالر ہوں تو میں بیسٹ ہوں. ایک بندہ کہتا ہے جی میں جو ہوں ڈاکٹر ہوں, انجینئر ہوں, آرکیٹیکٹ ہوں, میں بیسٹ ہوں. یا ہمارے یہاں دوسرا, اگر اس سے تھوڑا سا آگے جائیں, دوسرا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ عورت زیادہ فضیلت والی ہے یا مرد زیادہ فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے فلانے کو یہ دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ڈھمانے کو یہ دیا. تو ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو بنایا ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس نے کیوں, اور اسی میں بہتری ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے مرد بنایا ہے تو یہی میرے لیے اچھا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹیاں دی ہیں تو یہی میرے لیے اچھا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی ہے تو یہی میرے لیے اچھا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو مجھے دیا ہے وہی میرے لیے بیسٹ ہے, مجھے اسی میں فضل تلاش کرنا. اسی طرح اگر کوئی خاتون اس بات پہ کڑتی رہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں عورت بنا دیا ہے اور مردوں کو یہ دے دیا ہے اور فلانوں کو یہ دے دیا ہے, تو اس سوال کا اس دنیا میں کم از کم کوئی جواب نہیں. اللہ تعالیٰ نے جس کو جیسا بنایا ہے, اللہ تعالیٰ نے جس کو جو صلاحیتیں دی ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے مطابق جج کریں گے, اللہ تعالیٰ اس سے اسی کے مطابق سوال کریں گے اور اسی کے مطابق اس کو اس کا پھل دیا جائے گا. تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم لوگ بجائے یہ کہ دوسروں کو یہ دیکھیں کہ کیا ملا ہے کیا نہیں ملا, ہم لوگ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا ہے اور ہم اس پہ کیسے بیسٹ ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 32 میں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ, اور تمنا نہ کیا کرو اس شے کی جس کے ذریعے سے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. حسد نہیں کرنا, ایک دوسرے سے جلنا نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنا ہے. اس کے بارے میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ ہوا یہ کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مرد جو ہیں انہیں تو بڑی فضیلت حاصل ہے کہ یہ نکلتے ہیں اللہ کے راستے میں, لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں, کام کرتے ہیں, انہیں شہادت بھی مل جاتی ہے, اور ہم عورتیں جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر پاتی, ہم تو جو ہے وہ گھر میں ہی رہ جاتی ہیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی, جس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے رکھا ہے وہ اس میں مردوں کو ملے گا, لیکن جو عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اور عورتوں کو اس پر اتنا ہی اجر ملے گا جتنا مردوں کو اپنا کام کرنے پر ملے گا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا, مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائیں, وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ, اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائیں. دو طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے اس آیت کو. ایک تو یہ کہ دنیاوی طور پہ جو عورتیں کماتی ہیں وہ ان کا ہے, جو مرد کماتے ہیں وہ ان کا ہے, اور دین میں بھی ایسا ہی ہے کہ جو مرد کماتا ہے وہ اس کا ہے, البتہ اس پہ بہت سارے لوگوں کا رائٹ ہے, بہت سارے لوگوں کا حق ہے. اگر میں مرد ہوں, میں کماتا ہوں, تو میں اپنے ماں باپ کا بھی دھیان رکھوں گا, بیوی کا بھی دھیان رکھوں گا, بیٹی کا بھی دھیان رکھوں گا, بیٹا مجھ پہ ڈیپینڈنٹ ہے اس کا بھی دھیان رکھوں گا, اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ ذمہ داریاں رکھی. البتہ عورت پر ایسا کچھ نہیں. عورت جو کماتی ہے کل کا کل اس کا. اگر ہسبینڈ اس سے لے لیتا ہے, اس سے پوچھے بغیر ظلم کرتا ہے. اگر اس سے پوچھے بغیر ہسبینڈ استعمال کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے.
اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ اس بات کا جواب دے ہے کہ جو اس کا نہیں ہے، چاہے وہ اس کی بیوی کا ہے، اسے پوچھے بغیر استعمال نہیں کر سکتا۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے مرد اور عورت انسان کی حیثیت سے برابر ہے۔ میں مرد ہوں یا میں سی او ہوں یا میں مینیجر ہوں یا میں امام ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا کوئی نہیں ہے۔ ایک مرد کی حیثیت، ایک انسان کی حیثیت سے مجھ میں اور کسی دوسرے انسان میں کوئی فرق نہیں۔ جس نیکی کا جتنا ثواب ملا مجھے ملے گا اتنا ہی ثواب اسے ملے گا، جس برائی کا جتنا گناہ مجھے ملے گا اتنا گناہ اسے ہی ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو بھی نیکی کمائے گا یا جو بھی برائی کمائے گا وہ دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے برابر کا جواب دے۔ تو اس میں مساوات جو ہے وہ ایک جیسی ہے۔ البتہ ایک چیز ہمیں سمجھنے کہ مرد اور عورت سملر نہیں ہے، ایک جیسے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو ایک جیسا نہیں بنایا، دونوں انسان ہیں لیکن دونوں مختلف ہیں۔ دونوں انسان ہیں، دونوں کی ذمہ داریاں مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو عورت سے کام لینا ہے وہ عورت سے کام لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت سے جس طرح نسل چلانی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نسل چلانی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے نسل چلانے کا کام جو مرد سے لینا ہے وہ مرد سے لینا ہے۔ تو یہاں پر آ کر مقابلہ کرنا عورت اور مرد کا اس حیثیت میں کہ وہ ہر چیز میں برابر ہیں، یہ زیادتی ہے، یہ بات بالکل زیادتی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم کسی جو ہے نا وہ 5ویں 7ویں پاس کو کھڑا کر دیں کسی میٹرک سے یا کسی 12ویں یا کسی ماسٹر سے مقابلہ کرنے کے لیے، کبھی ان دونوں میں سے جو ہے نا جنرل نالج کس کی اچھی ہے یا انگلش یا فلانا ڈھمانا کس کا اچھا ہے، تو یہ بات مناسب نہیں ہے۔ ایک چیز اللہ تعالیٰ نے جس ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح بنایا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ کیسا ہے۔ یہ معاملہ یا اس معاملے میں وہ کرنا، تقابل کرنا وہ مناسب نہیں ہے۔ البتہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر انسان خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کسی نہ کسی صفت یا کسی نہ کسی وصف کیریکٹر کے ساتھ پیدا کیا۔ اگر کوئی شخص خطابت میں اچھا ہے تو دوسرا شخص لکھائی میں اچھا ہو سکتا ہے، کوئی شخص جو ہے پوئٹری میں اچھا ہو سکتا ہے، کوئی شخص سٹوری رائٹنگ میں اچھا ہو سکتا ہے، کوئی شخص تبلیغ کا معاملہ میں ہم دیکھ لیتے ہیں، کوئی شخص جو ہے وہ بات پہنچانے میں بہت اچھا ہو سکتا ہے، کوئی شخص بات کو بیان کرنے میں یعنی کہ اس بات کو کس طرح ترتیب دے کے بتانا ہے اس میں بہت اچھا ہو سکتا ہے۔ تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی فضل دیا ہے، ہمیں وہ ڈھونڈنا ہے، ہمیں اس کو اپنے آپ کو سیلف ایکسپلور کرنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ فضل کی بنیاد صرف دنیاوی نعمتیں نہیں ہیں۔ اگر دنیاوی نعمتیں دیکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سی دنیاوی نعمت تھی؟ ان کا تو اپنا گھر بھی نہیں تھا، ان کے پاس تو کھانے کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے، ان کے جو بچے تھے اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کو ایسی آزمائش سے نہ گزارے، ان کے بچے ان کی زندگی میں فوت ہو گئے، ان کی بیوی ان کی زندگی میں فوت ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی وہ کون سی آزمائش ہے جو نہیں اٹھائی ہوگی، لیکن اس کے باوجود اگر ہم دنیاوی نعمتیں دیکھیں تو وہ ان کے پاس نہ ہونے کی برابری تھی، یہ دنیاوی نعمتوں کی۔ تو اسی لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو دوسروں سے دنیاوی نعمتوں پر مقابلہ نہ کریں ایک دوسرے کا۔ یہ تو دنیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو دے دی اللہ تعالیٰ نے اسی حساب سے اس کا جو ہے جواب بھی لینا ہے آخرت میں۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو کما رہے ہیں نیکیاں اور برائیاں، اس میں ہم کسی سے کتنے بہتر ہو سکتے ہیں، کسی سے بھی اور دوسرے اپنے آپ سے بھی۔ یہ مقابلہ انسان کا اپنے آپ سے بھی ہونا چاہیے کہ اگر میں نے پچھلے رمضان سے اس رمضان تک 2 بار قرآن ختم کیا تھا تو میں کوشش کروں اس بار 3 بار قرآن ختم کروں۔ اگر میں نے پچھلے رمضان سے اس رمضان تک 1 بار قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے تو میں کوشش کروں 2 بار پڑھوں۔ اگر پچھلے رمضان سے اس رمضان تک میں نے 2 یا 4 یا 5 بچیوں کی شادی کروائی تھی تو میں اس بار 1 آدھا زیادہ کر دوں۔ تو انسان کا اپنے آپ سے بھی اس کا مقابلہ ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ سے اس کا فضل طلب کرو، جو دوسروں کو دیا ہے وہ طلب نہ کریں۔ یہ بڑا ہی ضروری پوائنٹ ہے، میں بار بار اس پہ جو ہے نا ایمفیسائز کر رہا ہوں، میں بار بار اس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ جو دوسروں کو ملا ہے اس کی طلب بہت 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 خطرناک کام۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، میں جب ایئرلائن میں کام کرتا تھا تو ہمارے یہاں ایک صاحب تھے کہ جب میں نے جوائن کیا تو اس وقت اسسٹنٹ مینیجر تھے لیٹس سے، اور میں ترقی کرتا 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 مینیجر کے لیول تک پہنچ گیا، لیکن وہ پھر بھی اسسٹنٹ مینیجر ہی تھے۔ اور ہوا یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی جو ہے نا 15 سال بعد یا کوئی ان کی سروس کے 15 یا 18 سال بعد انہیں مینیجر کی پوسٹ مل گئی، اینڈ ود ان 3 months he got fired۔ 3 مہینے بعد ان کو نوکری سے نکال دی۔ اب دیکھیں وہ شخص اسسٹنٹ مینیجر کی پوسٹ پہ بہت کوڑا ہوگا کہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہے، مجھے مینیجر نہیں بناتے، یہ نہیں XYZ، لیکن اس میں خیر وہی تھی کہ اس نے 15-18 سال کام کیا کمپنی کے ساتھ۔ وہ جیسے ہی مینیجر بنا وہ جو فضیلت تھی یا وہ جو بھی اس کا معاملہ تھا وہ سے نہیں چل سکا اس کے نوکری سے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے الحمدللہ پہلی۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جس کو جو دیا ہے نا اس کا اسی سے ایگزام ہوگا، یعنی ہم اس کو دوسری طرح یہ سمجھے کہ جو کسی کا ٹیسٹ پیپر ہے یا ایگزام پیپر ہے نا اس نے اس کا جواب لکھنا ہے، ہمارا ایگزام پیپر یا ٹیسٹ پیپر اس سے ڈفرینٹ ہے۔
اگر ہم اس کی چیٹنگ کریں گے تو پھنس جائیں گے، فیل ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے اسی میں فضل کی دعا کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ سے اسی میں برکت کی دعا کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ سے اسی میں خیر و رحمت کی دعا، بھلائی کی دعا کریں گے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس دنیاوی نعمتوں کی کمی نہیں ہے، یہ سکون نہیں ہے، ان دنیاوی نعمتوں میں برکت نہیں ہے، ان دنیاوی نعمتوں کی وجہ سے انہیں خوشی نہیں حاصل ہوتی. لیکن اس کے برعکس کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیاوی نعمتیں بالکل برائے نام ہی دی ہوں گی. شاید 2 کمرے ہی ہوں گے جن میں ان کے 5-7 بچے اور وہ خود بھی سوتے ہوں گے. شاید ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی رکھا ہوگا کہ جتنا وہ کماتے ہوں گے اتنا کھاتے ہوں گے، یا ان کے معاملات بھی پورے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی اس میں برکت پیدا کی ہوگی، ایسی خیر اور بھلائی رکھی ہوگی اس کے اندر کہ ان کو کبھی کسی چیز کی تھوڑ نہیں پڑتی ہوگی. اللہ تعالیٰ ان کے تمام معاملات چلا رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو ہے وہ ان کے معاملات میں خیر بھلائی سکون ان کی زندگی میں رکھ دیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے فضل تلاش کریں. ان اللہ کان بکل شیء علیما، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے میرے جو پچھلے 5 سال گزرے ہیں، پچھلے 50 سال گزرے ہیں وہ کیسے ہیں، میرے آگے آنے والے جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی ہے 10 12 15 5 2 1 سال کتنی بھی رکھی ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے میرے لیے کیا بہتر ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہر ایک کے لیے ہم نے وراثت ہر ایک کے لیے ہم نے وارث مقرر کر دیے ہیں جو بھی والدین اور رشتہ دار چھوڑیں. موالی سے مراد ہوتا ہے وارث. تو یہاں پر قانون وراثت ایک بار پھر بیان کیا جا رہا ہے. وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، اور جن کے ساتھ تمہارے عہد و پیمان ہو تو ان کو ان کا حصہ دے دو. یعنی انسان کی جن لوگوں کے ساتھ دوستی ہے، بھائی چارہ ہے، کیا اس کا وراثت میں کوئی حصہ ہے؟ اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں. وراثت میں صرف انہی لوگوں کا حصہ ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا. البتہ جو ہمارے دوست ہیں، جن کا ہمارے ساتھ اچھا معاملہ ہے، ہم لوگ اپنی وراثت میں 1/3 تک ان کے لیے، جو 1/3 کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، اس میں ہم ان کے لیے کوئی نہ کوئی نصیحت یا کوئی نہ کوئی بات چھوڑ سکتے ہیں کہ میری جائیداد میں سے یا میرے ترکے میں سے اتنا ان کو بھی دے دیا جائے. لیکن جو وراثت میں حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے وہ نہ منہ بولے بھائی کے لیے ہے، نہ منہ بولے بیٹے کے لیے ہے، نہ اور اپنی کسی کے لیے. البتہ اپنی زندگی میں ان کے ساتھ خیر کریں، بھلائی کریں، ان کے ساتھ جو بھی اچھائی کر سکتے ہیں کریں. ان اللہ علی کل شیء شہیدا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کوئی کیا کرے. لیکن اب آگے آ رہا ہے وہ معاملہ جو بڑے مشکل ہے. مشکل ایسے ہے کہ سب سے زیادہ مس انڈرسٹوڈ، اور خاص طور پہ خواتین کے معاملے میں جو ہے یہ یعنی خواتین کے لیے جو نا بہت ہی مشکل معاملہ ہے، کڑوا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر حاکم بنائے گا، یا مرد عورتوں پر حاکم ہے. اچھا، اس کی اور بھی جو ہے نا وہ ٹرانسلیشنز ہیں کہ مرد عورتوں پر ذمہ دار ہیں، مرد عورتوں پر نگران ہیں، منظم ہیں، سرپرست ہیں، محافظ ہیں. یہاں پر ہم ایک بات یاد رکھیں گے کہ میں صرف اس پر سرپرست یا محافظ یا حکمران ہوں کہ جو میری بیوی ہے، یا جو میری بیٹی ہے، یا جو میری بہن ہے. جو عورت میری کچھ نہیں لگتی میں اس پر حافظ یا حکمران نہیں. پہلی بات. دوسری بات ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو میاں اور بیوی کا رشتہ رکھا ہے وہ ایک ادارے کی حیثیت ہے، وہ خاندان کو چلانے کا، خاندان کو بڑھانے کا ایک ادارہ ہے. اور کوئی بھی ادارہ ہوتا ہے اس کو چلانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اس کا ایک مینیجنگ ڈائریکٹر ہوتا ہے، یا CEO ہوتا ہے، یا فلانا ڈھمانا جو بھی ہوتا ہے، اور پھر اس طرح چین آف کمانڈ سے وہ ادارہ چلتا ہے. دیکھیں، میاں بیوی کے ادارے میں مسئلہ یہ ہے کہ 2 ہی لوگ ہیں، ایک میاں ہے اور ایک بیوی ہے. تو وہ ڈیموکریسی والا چکر نہیں ہو سکتا کہ جس کے ووٹ زیادہ ہیں وہ کام کر لیں. تو اب دونوں میں سے ایک ہی انچارج بنے. 2 انچارج بھی نہیں ہو سکتے. دیکھیں، یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ کسی بھی ادارے کے انچارج 2 نہیں ہوتے، انچارج ایک ہی ہوتا ہے. تو جو خاندانی معاملات ہیں، جو گھر کے معاملات ہیں، جو میاں بیوی کے معاملات ہیں، اس میں مرد ذمہ دار ہے. اس کو چاہے انسان کیسے بھی کرے، اوپر سے نیچے سے، آگے سے پیچھے سے، دائیں سے بائیں سے، اسلام میں گھر میاں بیوی کے جو بھی معاملات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو انچارج بنایا. اس میں مرد کو، اب ہم اسے حاکم کہہ لیں، منتظم کہہ لیں، اس کو نگران کہہ لیں، اس کو جو بھی کہہ رہے ہیں، یہ حیثیت اللہ تعالیٰ نے مرد کو دی ہے. اس چیز کو پوری طرح سمجھنے کے لیے، ہم لوگ ابھی تو اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے، لیکن اس چیز کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ہمیں اسلام کو سمجھنا پڑے گا کہ اسلام ایز اے دین، ایز اے ریلیجن کن چیزوں کے بارے میں کیا احکامات دیتا ہے، اسلام کیا چاہتا ہے انسان سے.
ایک انسان جب مسلمان ہو جاتا ہے تو اسلام اس پہ کیا ذمہ داریاں ڈالتا ہے، یہ چیز ہمارے لیے سمجھنی بہت ضروری ہے۔ اسلام بطور دین ایک معاشرے میں کیا کردار ادا کرتا ہے، ایک معاشرے میں مرد اور عورت کا کیا کردار ہے، جب تک ہم لوگ ان تمام چیزوں کو ان کے کانٹیکسٹ میں نہیں سمجھیں گے، ہم لوگ اس آیت کو کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کیوں فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء۔ ورنہ ہوگا یہ کہ اگر ہم اسے کانٹیکسٹ سے نکال دیں تو پھر یہ بالکل ایسے ہی ساؤنڈ کرے گا کہ یہ جو ہے نا بڑا ہی ظلم ہے۔ بلکہ اس کو ایک ہم دوسرے طریقے سے دیکھیں کہ اگر کسی ادارے میں ایک سی ای او ہے اور ایک جو ہے نا وہ بالکل نارمل مینیجر ہے یا صرف سپروائزر ہے، اب وہ یہ کہے کہ یہ سی ای او جو ہے نا یہ ایسا ہے اور فلانا ہے اور ڈمانا ہے اور اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا وہ کر دیا، اب وہ جو مینیجر ہے نا وہ صرف اپنے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں یا سپروائزر جو ہے نا اپنی شفٹ کے بارے میں جانتا ہوگا، لیکن جو سی ای او ہے اس کے نیچے 50 ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، اس نے 50 چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ تو اب یہ موازنہ ویلڈ نہیں کہ اس کو زیادہ تنخواہ کیوں ملتی ہے اور اس کو کم کیوں ملتی ہے، یا وہ سی ای او کیوں بنا ہے میں کیوں نہیں بنا، یا ایکس اینڈ وائی اینڈ زیڈ، بھائی جو جس کی حیثیت تھی اس کو وہ مل گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جس کی جو حیثیت بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پہ وہ ذمہ داریاں ڈالی ہیں۔ تو ہمارے پھر وہی بات اسی کے سربراہ کی حیثیت مرد کو حاصل ہے، لیکن یہاں پر ہم ایک اور بات بھی دیکھیں گے۔ دیکھیں گو کہ سربراہ کی حیثیت مرد کو حاصل ہے، لیکن ایک اچھا ادارہ اسی وقت چلتا ہے جب دونوں مشاورت سے کام کریں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جہاں پر کل کی کل جسے کہتے ہیں نا وہ اختیار، ڈیسیجن لینے کا اختیار مرد کو دے دیا جائے تو وہاں پر بھی بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور جہاں پر کل کا کل اختیار بیوی کو دے دیا جائے تو وہاں پر بھی بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں، ویسے تو بہت ساری ہیں لیکن چھوٹی، بس کچن چلانا ہے۔ اب سوچو میں اپنی مثال ہی لیتا ہوں کہ اب اگر میں اس چیز میں جو ہے نا وہ ناک ڈالنی شروع کر دوں کہ تم چینی اتنی ڈالو تو نمک اتنا ڈالو تو مرچیں زیادہ نہیں تو فلانا نہیں تو ڈمانا نہیں، اور یہ میرا کام نہیں، میں نہیں کر سکتا۔ مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں ایکسیپشنز جنہیں کچن مینیج کر، لیکن یہ مرد نہیں کر سکتے۔ ایک مرد باہر جائے گا، گھر کے کام کرے گا، فلانا گاڑی خراب ہو گئی بل دینا ہے، یہ کرنا ہے، اوپر ہو گیا نیچے ہو گیا، مینٹیننس کا مسئلہ ہے، اس میں آ کے وہ کچن میں بھی کام معاملات جو ہے وہ کرتا پھرے گا۔ تو گھر میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں بہرحال عورت کی چلتی ہے۔ مثلاً ایک اور ہم دیکھ لیں جو خاندان میں لینا دینا ہوتا ہے، ملنا ملانا ہوتا ہے خاندان میں، جو یا بیٹی کے جو مسائل ہوتے ہیں بیٹیوں کے یا جو بھی مسائل، وہ کون چلاتا ہے دیکھا جائے، وہ یہ تمام معاملات عورت ہی چلاتی ہے۔ لیکن ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں جب فائنل ڈیسیجن لینا ہوتا ہے، یعنی کوئی ایسی بات کہ جہاں پہ پورا گھر معاملہ ملوث ہو گیا ہے، اب یہاں پر ڈیسیجن کون لے گا؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے سامنے یہ رکھا ہے اختیار کہ وہ یس یا نو ملے گا۔ اور میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنرل یہ ہوتا ہے کہ مرد کوئی بھی یس یا نو کا ڈیسیجن مشاورت کے بغیر نہیں لیتا اپنی بیوی۔ جو ایک اچھی بیوی ہوتی ہے، جو ساتھ چلنے والے ہوتے ہیں، جن کی شادی کو 15 18 20 سال ہو چکے ہوتے ہیں، خیر 2 4 سال میں بھی یہ بات ہو جاتی ہے، تو وہ ہمیشہ مل کے چلتے ہیں، ایک جو ہے نا مل جل کے جو بھی معاملات ہیں وہ طے کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پھر وہی بات ہوگی کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ جب حکم آیا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ایک ادارے کے لیے پوزیشنز واضح کی ہیں تو اس میں مرد کی پوزیشن جو ہے وہ ذمہ دار کی واضح کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بسبب اس فضیلت کے جو اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر دی ہے۔ مرد کو بعض صفات میں عورت پر فوقیت ہے۔ دیکھیں فضیلت کئی حصوں سے دیکھی جا سکتی ہے نا۔ سب سے پہلے تو ہم اسی معاملے کو دیکھ لیتے ہیں کہ جو مرد کی فزیولوجی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس طرح مرد کو بنایا ہے، بہرحال جنرلی وہ عورت سے زیادہ اسٹرانگ، الا یہ کہ کچھ ہیں خواتین جو زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہیں لیکن وہ ایکسیپشنز ہیں۔ جنرلی اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت سے زیادہ اسٹرانگ بنایا، پہلی چیز۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ نے جو مرد پر ذمہ داریاں رکھی ہیں وہ سب عورت کی دیکھ بھال کرنے کی، خاندان کی دیکھ بھال کرنے کی، بیوی بچوں کی دیکھ بھال کرنے کی رکھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسلام کے معاشرتی نظام میں کیونکہ کفالتی ذمہ داریاں مرد پر ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے فضیلت سے کہہ رہے ہیں کہ یہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو فضیلت دی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فالصالحات قانتات، پس جو نیک بیویاں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں، یعنی اس بات کو چیلنج نہیں کرتی، اس بات پہ بلا وجہ کا جھگڑا نہیں کرتی، اس بات سے بلا وجہ جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں نا سیڈ، بلا وجہ سے جو ہے نا وہ اپنے اوپر جو ہے نا وہ مصیبت یا اپنے اوپر ایسے ایموشنز نہیں طاری کر رہے ہیں، ہائے کتنا ظلم ہو گیا میرے ساتھ، کیا ہو گیا، یہ کیسے مجھے مل گیا، کیا ہو گیا، اس پہ ہم بات کریں گے آگے جب آئیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں حافظات للغیب، حافظات للغیب، غیب میں حفاظت کرنے والی، یعنی جو نیک بیویاں ہیں ان کی سب سے پہلی جو صفت ہوگی وہ اطاعت شعاری ہوگی۔ اور دیکھیں اطاعت شعاری کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر مرد کسی ایسی بات کا حکم دے جو شریعت کے خلاف ہے اس کی بھی آپ نے اطاعت کرنی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔
جو شریعت کے خلاف حکم ہوگا اس پہ ہسبینڈ کی اطاعت نہیں ہے، ہسبینڈ کا کسی کی بھی اطاعت نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اطاعت شعار ہوں گی. دوسری اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غیب میں حفاظت کرنے والیاں ہوں گی. دیکھیے حفاظت میاں اور بیوی کے نا بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو ان کے آپسی ہوتے ہیں. کبھی کڑوی بات ہوتی ہے، کبھی صحیح بات ہوتی ہے. کبھی انسان کسی کے متعلق بڑی کڑوی بات کہہ دیتا ہے، کبھی انسان کسی کے متعلق جو ہے وہ کسی ایسی رائے کا اظہار کر دیتا ہے جو بڑی اچھی نہیں ہوتی ہے. اب یہ جو بیوی اور میاں اور بیوی کا معاملہ ہے، اگر یہ ایک دوسرے کے ہمراز نہیں ہوں گے، اگر ایک دوسرے کے رازوں کی حفاظت کرنے والے نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کرنے والے نہیں ہوں گے، تو معاملات تو بڑے خراب ہو جائیں گے. اسی طرح دوسری چیز، عورت اور مرد کے درمیان کے معاملات جو بھی آپس کے ان کے ہیں، میاں بیوی کے، دوسروں سے ملنے کے ہیں یا آپس کے ہیں یا بچوں کے ہیں یا بیڈ روم کے جو بھی ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا ذمہ داری ہے دونوں پر. اگر خواتین اس کا دھیان نہیں رکھیں گی تو بھی عزت کا جو ہے بڑا معاملہ ہو جائے گا. اور تیسرا معاملہ شوہر کے مال کا. دیکھیں جو ہمارے یہاں اسلام میں جب بھی معاملہ چلتا ہے، چاہے کماتا عورت ہے چاہے کماتا مرد ہے، لیکن وہ ڈیپینڈ عورت بھی کرتا ہے چلانے کے لیے. اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا، مطلب میرا تجربہ تو یہ رہا ہے کہ جہاں پر مرد بغیر عورت کی، جسے کہتے ہیں نا کنسنٹ سے اور بغیر عورت کی مشاورت سے گھر کا چلاتا ہے، اس گھر میں بیڑا غرق ہوتا دیکھا ہے. یعنی اینڈ آف دا ڈے ان کو جو ہے نا وہ لالے پڑے ہوتے ہیں. دوسری چیز میں نے جو نوٹ کیا، برکت نہیں ہوتی. اگر ایک مرد صرف یہ سوچ لے کہ میں ہی کل ہوں، اور وہ بیوی کو اور بچوں کو اور جو ان چیزوں کو اگنور کر کے اپنے آپ کو عقل کل سمجھ لے، میں نے ان گھروں میں برکت نہیں دیکھی. اللہ عالم اگر آپ کے مشاہدے میں ہو تو یہ ہمارے لیے جاننا بڑا ضروری ہے کہ مرد کی جو کمائی ہے یا اس کا جو مال ہے، اس کی بھی حفاظت کرنے والی ہیں عورتیں. اگر مرد جو ہے وہ جتنا بھی کماتا ہے، عورت کفایت شعار ہے تو اسی میں گزارا کرتی. اور اگر وہ اس میں گزارا نہیں کرتی تو وہ ظاہری بات ہے اپنے لیے بھی مسائل پیدا کرے گی، اپنے بچوں کے لیے بھی مسائل پیدا کرے گی، اور مرد کے لیے بھی مسائل پیدا کرے گی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں عموماً جو مرد کی حرام کاریاں، حرام خوریاں، حرام جو کمانے کے وجائیں ہوتی ہیں، وہ یہی ہوتی ہیں کہ وہ عورت کی جو ہے وہ خواہشیں پوری نہیں ہوتی، بیٹیوں یا بیٹوں کی خواہشیں پوری نہیں ہوتی. میں نے بڑا گھر لینا ہے، ہمارے گھر کے صوفے گندے ہو گئے ہیں، ہمارا فلانا کمانا خراب ہو گیا، یہ ہو گیا. اور یہ معاملات جو نا اب دیکھیں کہاں سے شروع ہوا ہے. اگر ان سے صرف یہ انسان سمجھ لے کہ غیب میں حفاظت کرنے والی، اگر عورت اپنی اس ذمہ داری کو اچھے سے طریقے سے نبھائے اور مرد یہ سمجھے کہ یہ نبھانے والی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے چلے، تو بہت سارے معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. بما حافظ اللہ، اللہ کی حفاظت سے، یعنی اصل حفاظت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن یہ ذمہ داری انسان ادا کر رہا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ خواتین جن کے بارے میں تمہیں سرکشی کا اندازہ ہو. سرکشی سے کیا مراد؟ عورت بغاوت پر اتر ہے، ہسبینڈ کو ہسبینڈ ماننے سے انکار کر دے، ایسی غیر معمولی بغاوت جو قابو سے باہر ہو. مجھے نہیں پتا آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ ایسی عورتیں بھی ہیں جو مردوں کو کوٹے لگاتی ہیں، مارتی ہیں، اس لیے ان کا مال زیادہ خرچ کرتی ہیں کہ میں اسے تکلیف دینا چاہتی ہوں. اپنے بچوں کو اپنے ہسبینڈ کے خلاف نیگیٹو ورگلاتی ہیں، یا کوئی آؤٹ سائڈ انفلوئنسز ایسے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے سہیلیوں کی طرف سے، گھروں کی طرف سے، ایکس وائی زیڈ، کوئی بھی ریزن ہو سکتے ہیں. اب ایسی بیوی ضد، ہٹ دھرم، بات نہیں مان رہی، بغاوت کر رہی ہے، اب اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اب اس سے ہو رہا ہے کہ وہ جو خاندان کا ادارہ ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. آگے بڑھنے سے پہلے میں پھر اس کی طرف توجہ دلائوں گا کہ ہمارے دین میں جس رشتے کی سب سے زیادہ اہمیت اور حفاظت کرنی ہے وہ میاں بیوی کا. نہ ماں باپ کا، نہ بھائی بہن کا، نہ باپ بیٹی کا. دین میں جس رشتے کی سب سے زیادہ حفاظت ہے وہ میاں بیوی کی، کیونکہ ہمارے دین میں میاں بیوی سے ہی پورا خاندان وجود میں آتا ہے. ایک انسان، ایک مرد اور عورت ہی ہوتے ہیں جو پہلے والدین بنتے ہیں، ایک مرد اور عورت ہی ہوتے ہیں جو بعد میں نانا نانی یا دادا دادی بنتے ہیں. یہ ان کے ہی آگے بچے ہوتے ہیں جن سے وہ خالویں اور ماموں اور پھپھو اور وہ سارے رشتے خالاؤں کے چلتے ہیں. اگر یہ میاں بیوی کا ادارہ مضبوط نہیں ہوگا، یہاں سے تربیت اچھی نیچے نہیں جائے گی، تو جو خاندان کا ادارہ وجود میں آئے گا وہ بڑا ہی ہولناک اور خطرناک حد تک جو ہے نا پرابلمز کا شکار ہوگا. تو یہاں پر اب یہ جو بات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں میاں بیوی کے معاملے میں، کہ اگر معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ بیوی جو ہے وہ بغاوت پہ اتر آئی ہے، تمیز سے نہیں آ رہی، یا آپ یہ سمجھے کہ عزت نہیں دے رہی مرد کو جو دینی چاہیے، تو فساد پیدا ہو رہا ہے گھر میں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے 3 مراحل بیان کیے ہیں کہ کیا کیا جائے. سب سے پہلا مرحلہ فعظوہن، ان کو نصیحت کرو.
ذلیل نہیں کرو، نصیحت کرو. اور ہمیں کوشش، ظاہری بات ہے نصیحت جب بھی ہوتی ہے وہ پیار سے ہوتی ہے، محبت سے ہوتی ہے، کہ پیار و محبت سے معاملہ حل ہو جائے. اگر سختی کرنی پڑے تو ایک جائز حد تک سختی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن میں بار بار اس کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ نصیحت کرنے کا مطلب، معاملات کو صحیح طرف لانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان ذلیل کرنا شروع کر دے. ہمارے یہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ مجھے پتا ہے تمہاری بہن تمہیں یہ سمجھا رہی ہے، تمہاری ماں تمہیں بول رہی ہوگی، تمہارا باپ ہے ہی ایسا، تمہاری اب جب آپ بولیں گے تو پھر وہ بھی بولے گی. جتنی زبان آپ کی ہے اس سے اس کی 4 گز لمبی ہوگی. یہ معاملہ نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلا مرحلہ سمجھانے بجھانے کا ہے، اچھی طرح سے بات کرنے کا ہے. اگر اس موقع پر ہمیں میرج کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے، کسی کاؤنسلر کو انوالو کرنا پڑتا ہے، تو اس سے بھی جو ہے نا کنسیڈر کرنا چاہیے، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اس معاملے کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے. اچھا جی، یہ معاملہ نہیں ہوا. اچھا ایسا نہیں ہے کہ میں نے کہا 2-3 بار بات کی وہ نہیں ہوئی تو ٹھک بات ختم. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ معاملہ چلے گا. اگر اس سے پازیٹیوٹی آ رہی ہے، معاملہ صحیح ہو رہا ہے، تو ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. ہم بہتری کی طرف لے کے جائیں معاملے کو. ایسے نہیں ہے کہ میری برداشت ختم ہوگی تو اب میں نہیں، ہم بھی اپنی برداشت زیادہ کریں گے. ہم بھی بہت ساری چیزیں جیسے وہ خاتون ہماری برداشت کرتی ہے، ہم بھی کوشش کریں گے ہم اس کی وہ چیزیں برداشت کریں. اور اب یہ نہیں ہو رہا. جو نصیحت والا معاملہ ہے اس پر جو ہے معاملہ فٹ نہیں بیٹھ رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاحْجُرُوهُنَّ فِي مَضَاجِعِ، تو ان کو ان کے بستروں میں تنہا چھوڑ دو. گھر نہیں چھوڑنا، گھر سے بھاگنا نہیں ہے. اب آپ نے ان سے اپنا تعلق جو ہے وہ لمٹ کر لینا. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ بستر پہ سوئیں لیکن اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھیں گے. اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے بستر ہی علیحدہ کریں، آپ علیحدہ سوئیں وہ علیحدہ سوئیں. یہ بھی ایک انتہائی غصے کا اظہار ہے مرد کی طرف سے، کہ اگر خاتون اپنے معاملات میں حد سے بڑھ رہی ہے، بات نہیں سن رہی ہے، مرد کو جو اس کی عزت ہے، جو اس کا مقام ہے وہ نہیں دے رہی ہے، تو پھر دوسرا مرحلہ یہاں پر آئے گا. لے بھی اب آ گیا وہ تیسرا مرحلہ جو سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے خواتین کے لیے خاص طور پہ. وَاضْرِبُوهُنَّ، اور ان کو مارو. اچھا انگلش میں نا یہ لفظ جو ہے نا یہ بڑا جو ہے نا وہ مشکل معاملہ ہے، لیکن انگلش میں نا 2 لفظ ہوتے ہیں. انگلش میں ایک لفظ ہوتا ہے بیٹنگ، ایک لفظ ہوتا ہے ہٹنگ. اب وہ اردو میں ترجمہ دونوں کا مارو ہی ہوتا ہے. اب اگر تو ہم اس کو دیکھ لیں کہ اور ان کو مارو، تو پھر ہمارے یہاں مار کا یہ مطلب سمجھتا ہے کہ مار مار کے لہو لہان کر دو، اس کے منہ بھی لال کر دو، ٹانگے ہاتھ منہ جہاں جو ہے جانوروں کی طرح مارو. جبکہ انگریزی میں وہ جو بیٹنگ کے بجائے ہٹنگ ہے نا، وہ جسے ہم کہتے ہیں سم تھنگ لائک دس، اگر دیکھا جائے نا تو اس کا جو کانٹیکسٹ میں مطلب نکلتا ہے وہ یہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی بیویوں کو مارا؟ کبھی نہیں مارا. ہم نے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہ بات نہیں ملتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات تک یا اس مقام تک گئے کہ جہاں پہ مارنے کی نوبت آئی ہو. بلکہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسی نوبت آ گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر میں تم لوگ کو طلاق دے کے علیحدہ کر دیتا ہوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھر بھی نہیں اٹھایا. تو اس کا مطلب ہے یہ جو مارنے والا حکم ہے نا، یہ ایک ایسے کانٹیکسٹ میں آ رہا ہے کہ جہاں پہ معاملات اس حد تک خراب ہو چکے ہیں کہ بیوی ماننے کو ہی نہیں آ رہی، تیار ہی نہیں ہے. دوسری چیز یا نیکسٹ چیز، کیا ضروری ہے مارا جائے؟ نہیں، ضروری نہیں. اگر آپ مارنے سے پہلے ہی چھوڑ سکتے ہیں تو چھوڑ دیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ چھوڑنا زیادہ بہتر ہے تو آپ چھوڑ دیں، آپ مت ماریں. پہلی بات. دوسری بات، کیا عورت کے لیے مار کھانا ضروری ہے؟ ارے بھائی نہیں ضروری ہے. اگر عورت کو لگتا ہے کہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ اب مرد مجھ پہ ہاتھ اٹھائے گا تو عورت چھوڑ دے، خلا دائر کر دے، طلاق کا مطالبہ کرے، چھوڑ دے اس چیز کو. یعنی کہ یہ آپ سوچیں گے یہ اگر مرد مار رہا ہے اور عورت مار کھا رہی ہے تو یہ ایک دن کا معاملہ نہیں ہے. اس کے پیچھے پورے ایک ہسٹری ہے، اس کے پیچھے پورے جو ہے نا وہ شواہد ہے، اس کے پیچھے پورے ریزنز ہیں. اب اس پورے معاملے میں اگر ہم دیکھیں گے تو پھر یہاں تک بات آتے آتے یعنی مارنے کی بات تک آتے آتے عموماً نوبت جو ہے وہ پہنچے گی. اب ہمارے اس کو ابیوز کیسے کیا جاتا ہے؟ انگریزی میں ورڈ ابیوز ہے، اردو میں غلط استعمال. اب ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں نہ واضح نصیحت والا معاملہ کیا جاتا ہے، نہ انڈرسٹینڈنگ والا معاملہ کیا جاتا ہے، نہ ایک دوسرے کی پرابلم سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، نہ ہی ایک دوسرے سے کوئی ایسے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کیے جاتے ہیں کہ اگر یہ پرابلم ہے اس کو کیسے سلجھایا جائے. وہ سیدھا اٹھا تھوڑے ایک مار دیں. وہ کیوں مارے؟ جو وہ اسلام میں حکم ہے مارنے کا. اور بھائی حکم نہیں ہے اسلام میں مارنے کا، اسلام میں ایک طریقہ بتایا گیا ہے. اگر حکم ہوتا ہے تو پھر تو وہ میں یہ جب ہم پڑھے تھے نہیں آئے تھے تو میں نے اپنے استاد سے پوچھا، میں نے کہا سر وہ عورت تو نہیں مار سکتی؟ کہتا نہیں، عورت کو کسی درجے میں مارنے کا حکم نہیں. میں نے کہا سر اگر بھائیوں سے پٹوا دے تو پھر تو انہوں نے کہا یہ پیٹنے پٹانے والا کام ہی تو نہیں کرنا. یعنی کہ آپ خود سوچیں کہ معاملہ اگر یہاں تک پہنچا ہے
تو اس کا مطلب ہے کہ سم تھنگ از ناٹ رائٹ. دونوں یہ جو ہے نا وہ دونوں اوپر والے جو معاملے گزرے ہیں نا اس میں سم تھنگ از ناٹ رائٹ. البتہ یہاں پر ہم یہ دیکھیں گے پھر وہی بات کہ یہ نا ادارہ بچانے کی ایکسٹریم کوشش ہے. اللہ تعالیٰ ایک ایکسٹریم بیان کر رہے ہیں کہ اگر ایسا کرنے سے گھر بچتا ہے ٹوٹنے سے تو بچا لو. اگر ایسا کرنے سے میاں بیوی کے درمیان جدائی نہیں پڑتی تو کر لو. اگر ایسا کرنے سے بچوں کی زندگی بچ سکتی ہے تو کر لو. لیکن میں پھر وہی کہوں گا کہ یہ اجازت ہے, اس کی حکم نہیں ہے کہ مارو ہی. آگے چلتے ہیں. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو ان کے خلاف راہ مت تلاش کرو, یعنی خواہ خواہ کی زیادتی مت کرو. اطاعت کا مطلب کیا ہے کہ جب عورت باغی نہ ہو, اب وہ اپنی بغاوت سے پیچھے ہٹ گئی, اب وہ عورت اپنے معاملات کو سمجھ گئی ہے یا اس نے جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ طے کر لیا. اچھا, آگے چلنے سے پہلے میں ایک اور چیز بھی کہوں گا. دیکھیں, یہ ظاہر بات ہے ہم اسے کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے کہ ایک تو وہ ہیں جو لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, جن کے پاس بہت سارے جو ہے نا وہ پرابلم سالونگ ٹیکنیکس ہوتی ہیں, ان کو بہت ساری چیزوں کا پتہ ہے, ان کو بہت سارے معاملات جو ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو ایک ایسے بیک گراؤنڈ سے آئے ہوتے ہیں کہ جہاں پر یہ چیزیں ایگزسٹ نہیں کرتی, جہاں پر انہوں نے ایک طریقے سے زندگی گزاری ہوتی ہے, ایک ان کا کلچر ہوتا ہے, اس کے معاملات میں چلتے ہیں. اب ان کے اور ہمارے سمجھنے میں بھی نا چیزوں کو بڑا فرق. دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ, اور یہ بڑا مشکل معاملہ ہے, مجھے پتا ہے بڑی کڑوی بات ہے جو میں کہنے لگا ہوں. دیکھیں, جب ایک میاں اور بیوی کی شادی ہوتی ہے یا میاں اور بیوی بنتے ہیں, جب ایک مرد اور عورت کی شادی ہوتی ہے تو نا ہم یہ دیکھیں کہ یہ معاملہ اچھے طریقے سے چل رہا ہے. اگر شادی کے پہلے ہی سال میں, دوسرے ہی سال میں جھگڑے, لڑائیاں, مار کٹائیاں, ایک دوسرے کے خاندان کو بری باتیں یہ جو ہے نا یہ سگنلز اچھے نہیں ہیں. اگر عورت یہ کہہ رہی ہے کہ میں تو تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی, یا جب مرد یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کون سی مصیبت مول لے لی ہے, تو پھر بہتر ہے کہ اس شادی کو اس کے انجام تک پہنچا دیا جائے. ورنہ ہوگا یہ کہ جو بچوں کی زندگی اجیرن ہوگی, عذاب ہوگی, وہ علیحدہ ہے. اس کی وجہ سے جو معاشرے میں برائی پھیلے گی وہ علیحدہ ہے. آپ سوچیں اگر ایک مرد کو گھر میں سکون نہیں ملے گا تو وہ کیا کرے گا؟ پھر وہ باہر جا کے کوئی بھی غلط کام کرے گا. اگر ایک عورت کو ایک مرد سے سکون نہیں ملتا تو عورت کیا کرے گی؟ اب تو برائیوں کے 50 رستے کھلے ہیں. آپ موبائل اٹھائیں, برائی آپ کے سامنے جو ہے نا وہ کان ہاتھ پیر کھولے کھڑی ہوئی ہے, بتاؤ کیا کرنا ہے. جو حاضر جیسی برائی چاہتے وہ موجود ہے. اب اس سے کیا ہوگا؟ معاشرے میں بگاڑ. خاندان بگاڑ مطلب معاشرہ بگاڑ. معاشرے میں بگاڑ, برائیوں کے دروازے, برائیوں کا ریزنز. ایک مرد اگر برائی کرے گا تو وہ اس کی ذمہ داری نہیں لے گا, وہ کہے گا میں اپنی بیوی کی وجہ سے کر رہا ہوں, کیونکہ میری بیوی یہ کرتی ہے, وہ کرتی ہے, فلان کرتی ہے, ڈھمان کرتی ہے. ایک عورت برائی کرے گی تو وہ کیا کہے گی؟ میرا ہسبینڈ توجہ ہی نہیں دیتا ہے, یہی نہیں کرتا ہے, وہی نہیں کرتا ہے. یعنی کہ ایک ایسا بڑا ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. لیکن میں بات کو کس طرف لانا چاہ رہا ہوں کہ میرے سامنے کئی ایسے کیسز آئے جہاں پہ کئی ایسی چیزیں ہوئیں کہ جہاں پر معاملات اس نہج پر پہنچ چکے تھے کہ آگے نہیں چل سکتے تھے, یا معاملات شروع ہی ایسے ہوئے تھے اتنے غلط طریقے سے کہ آگے چلنے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا. اب اس میں بہتر کیا ہے؟ اب اس میں بہتر یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھلا ہے, رکھا ہے علیحدہ ہونے کا, طلاق کا, اس کو استعمال کیا جائے. دیکھیں ہمارے یہاں نا یہ خیر مردوں کے ساتھ تو کم, بچیوں کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ زیادہ زیادتی ہوتی ہے. کر دو شادی, دیکھی جائے گی, بچی ہے, ایڈجسٹ کرے گی, ایڈجسٹ کرے گی, ایڈجسٹ. ظلم کی انتہا ہے. یعنی کہ کیا ایڈجسٹ کرے گی؟ وہ کسی جو نا وہ گائے کی بچی ہے, وہ کسی گدھے کی بچی ہے, کیونکہ اس کی کوئی اپنی زندگی نہیں ہے, وہ ایڈجسٹ کرے گی, ایڈجسٹ کرے گی. یعنی کہ کیا آپ اپنے لیے ایسا کوئی جو ہے وہ عورت یہاں پہ ایک یعنی کہ اپنے لیے ایسا ایک جیون ساتھی تلاش کرنا پسند کریں گے کہ جس کے ساتھ آپ کو ساری عمر ایڈجسٹ کر کے رہنا پڑے؟ یعنی ایڈجسٹ کرے گی. کتنی بڑا ظلم ہے آپ اپنی بچیوں کی شادی کرنے سے پہلے اگر اس سوچ کے ساتھ کریں. یا دوسرے یہ بھی ہوتا ہے وہ کر دو, ایک بار شادی ہوگی تو پھر دیکھی جائے گی, جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بھی کیسے دیکھا جائے گا؟ جو بھی ہو جائے گا دیکھا جائے گا. اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اور صرف لڑکیوں کے ساتھ نہیں, لڑکوں کے ساتھ بھی یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ میں نے دیکھ لیا ہے, میرے فلانے کی بیٹی ہے جس سے تم نے شادی کرنی ہے, میری ڈھمانے کی بیٹی ہے, میں نے بچپن میں تمہارے پیدا ہوتے زبان دے دی تھی, یہ کریں گے وہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی آپ نے بیٹا ہے کہ وہ بلی کا بکرا ہے کہ وہ اس کی زندگی بچانے کے لیے میں تمہاری شادی کر رہا ہوں, ان کا گھر سنور جائے گا, وہ تمہاری وجہ سے امریکہ آ جائے گی, وہ جو انا للہ و انا. یعنی کیا چل رہا ہے بھائی؟ یعنی کہ یہ شادی ہے یا کوئی بزنس ٹرانزیکشنز ہیں جو ہو رہی ہیں؟ اب آپ دیکھیں کہ جہاں پر شادی ہی اس معاملے میں کی جائے گی تو وہاں پہ گھر کیا خاک چلیں گے؟ وہاں پہ خاندانی ادارہ جو ہے وہ کیا خاک چلے گا؟ وہاں پہ ایک دوسرے سے عزت محبت جو ہے وہ خاک ہوگی. تو ہمیں یہ چیز سمجھنی ہے. میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ جب تک چیزوں کو کانٹیکسٹ میں نہیں رکھیں گے,
جب تک ہم لوگ معاملات کو شروع سے اچھا لے کر نہیں چلیں گے، خاندانی ادارہ، ایک اچھا خاندانی ادارہ وجود میں نہیں آ سکتا۔ اسی چیز پہ ایک اور چیز کی ایڈیشن کریں۔ دیکھیں، جب اب یہ ہسبینڈ اور وائف کی حیثیت سے، جب ہسبینڈ اور وائف کی شادی ہو گئی، لڑکے اور لڑکی کی شادی ہو گئی، وہ ہسبینڈ اور وائف بن گئے، دیکھیں اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہر کسی میں ویکنیسز ہوتی ہیں۔ ایک مرد کی حیثیت میں مجھ میں بھی ہے، ایک انسان کی حیثیت سے مجھ میں بھی ہے، ایک عورت کی حیثیت سے میری بیوی میں بھی ہو سکتے ہیں، ایک انسان کی حیثیت میں اس میں بھی ہو سکتے ہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ برائی واقعی اتنی سویر ہے کہ آگے میرا خاندان خراب ہو جائے گا، یا وہ کوئی ایسی برائی ہے، یا وہ کوئی ایسی چیز ہے جس سے مجھے چڑ ہوتی ہے لیکن قابل برداشت ہے۔ دیکھیں، پرفیکشن ایگزسٹ نہیں کرتی اس دنیا میں۔ ہم سب لوگ یہاں جتنے بیٹھے ہیں، ہم سب لوگ شادی شدہ ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ پرفیکشن ایگزسٹ نہیں کرتی۔ آپ کے پاس جو ہے آپ نے اسی میں مینج کرنا ہے، اور انسان یہ بھی نہ سوچے کہ اگر یہ چھوڑ دوں گا جو اگلے والی آئے گی تو وہ بڑی بیسٹ ہوگی۔ نہیں بھائی، وہ اپنے پرابلمز لے کر آئے گی، اس کے اپنے پرابلمز ہوں گے۔ تو ہمارے لیے شروع سے ہی جب ہم اس خاندانی ادارے کو وجود دیتے ہیں، ہم اپنے بچے بچیوں کی شادی کرتے ہیں، ہم شروع سے اس چیز کا دھیان رکھیں، ورنہ اللہ کے پاس جا کے بہت سخت جواب دہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے اس کا بہت سخت جواب دینا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے پاس یہ ریزن نہیں چل سکتے کہ میں وائڈ سوچ رہا تھا، میں یہ سوچ رہا تھا شادی ہو جائے گی تو بہن بھائی آپس میں ملتے رہیں گے، اور یہ چل بولا کیا بہن بھائی ملتے رہیں گے ایک دوسرے کو، یعنی کہ گالیاں دیتے رہیں گے، ایک دوسرے کو کوستے رہیں گے، ایسے بہن بھائیوں سے ملنے کا کیا فائدہ؟ اور میں پھر کروں گا، اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں نا تو ہمیں کیسے کئی رشتے مل جائیں گے۔ ہوا کیا، کیا کیا آپ نے؟ یا آپ نے بچی کی زندگی برباد کر دی، یا آپ نے بچے کی زندگی برباد کر دی، صرف اس چکر میں کہ آئی نو ایوری تھنگ، صرف اس چکر میں کہ میری بہن ساری عمر مجھ سے ملتی رہے، یا میرا بھائی ساری عمر مجھ سے ملتا رہے، یا میرا بڑا ہی قریبی دوست تھا، یا جو ہے نا یہ میرا کزن کی بیٹی ہے، میرا کزن جو ہے نا بڑی خراب ہے تو میں اس کی بیٹی گھر لے آتا ہوں، اور انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی کہ میں اس پہ جس پہ جتنی بات کروں گا۔ اب آپ دیکھیں کہ جب اس طرح کی معاملات شروع ہوتے ہیں نا تو وہ خاندانی ادارہ جو وجود میں آتا ہے اس میں کتنے مسائل ہوں گے، کتنے معاملات ہوں گے۔ پہلی چیز۔ دوسری چیز ہم یہ بھی دیکھیں گے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بات بیان کیا ہے کہ ان کو نصیحت کرو، بستر سے علیحدہ ہو جاؤ یا ان کو مارو، بولے ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ ایک دوسرے کو، جہاں پہ ایک مرد جو ہے وہ عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، میں اس سے انکار نہیں کرتا، ہیں ایسے جاہل، میں جاہل ہی کہوں گا ایسے لوگوں کو کہ جو آج کی امریکہ میں رہتے ہوئے بھی اس میں بھی عورت پر ہاتھ اٹھائے، اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہو سکتا، کہ جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اپنی چیزوں کو کیسے مینج کرنا۔ ہاں، ایک ایسی جگہ پہ ہو رہا ہے جہاں پہ معاملات بالکل مختلف ہیں، جہالت اپنے عروج پر ہے، ایکس وائی زیڈ جو بھی ہے۔ ہم میں سے ایسے لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہوں۔ دوسری ایک اور چیز یاد رکھیں، امریکہ میں کسی نے بیوی کو مارا، بیوی نے رپورٹ کری تو مسئلہ ہو جائے گا، دھیان رکھنا ہے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہ مارنا ہے نہیں، بہرحال اوبیسلی نہیں مارنا چاہیے، ریکمینڈڈ نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ایسا معاملہ ہونا چاہیے، لیکن بات پھر وہی کرتے ہوئے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو ایسی تربیت دیں کہ وہ شروع سے ہی اس چیز پر جو ہے نا ان کی یہ مینٹالٹی ہو کہ بجائے لڑنے کے کمپرومائزز، بجائے جو ہے نا ایک دوسرے کی برائیاں نکالنے کے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلا جائے تو بہت سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ اور یہاں پر یہی بات اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پھر آپ نے ان کے لیے خواہ مخواہ کے پرابلم انہوں نے، ہاں مجھے پتا ہے پچھلے سال بھی تم نے یہی کیا تھا، اب تم اچھی بن گئی ہو، یا عورت اس طرح کا کسی وہ کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے۔ بھئی آپ اگر اپنے گھر میں بڑے ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ آپ ہی سب سے بڑے ہیں، سب سے بڑا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ معاملات کو جو سمجھتا ہے وہ اور کوئی نہیں سمجھتا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو، شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، کہ میاں بیوی کے درمیان افتراق ہو جائے گا، یعنی کہ زدم زدہ کی کیفیت پیدا ہو گئی، نہ بیوی مان رہی ہے نہ ہسبینڈ مان رہا ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی بار یہ زدم زدہ کی کیفیت جو ہے نا یہ بلا وجہ کی بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ میں تو نہیں پیچھے ہٹتا پھر، یعنی کہ میں آگے آنا چاہتا ہوں لیکن میں اپنی بیوی کے سامنے یہ نہیں دکھانا چاہتا میں کمزور ہوں، یا بیوی بھی آگے آنا چاہتی ہے لیکن بیوی بھی یہ دکھانا چاہتی ہے کہ میں کمزور ہوں۔ تو اب پھر کیا کیا جائے؟ اب اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ ایک اور تدبیر کی ہدایت فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو ایک حکم مرد، یعنی ایک مرد کے خاندان سے حکم، اور ایک حکم مرد کے خاندان سے مقرر کرو اور ایک حکم عورت کے خاندان سے، ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اور اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے۔ یہاں سے مراد میاں بیوی بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ جو حکم دونوں کے خاندان سے آئیں گے وہ بھی ہو سکتے ہیں، ایک بھی ہو سکتا ہے، دو بھی ہو سکتے ہیں، تین بھی ہو سکتے ہیں، لیکن 12-15 نہ کریں، پھر وہ ایک نیا جھگڑا کھڑا ہو جائے گا۔ کم سے کم ہو، لیکن وہ لوگ ہوں جو واقعی حکمت سے کام لینا جانتے ہیں، جن کا جسے کہتے ہیں نا کیریکٹرسٹک جو ہے وہ جھگڑوں والی نہ ہو،
یعنی کہ جو جھگڑوں میں مشہور نہ ہو بلکہ اپنی باتوں سے معاملات کو سنوارنے میں اور بہتر کرنے میں جو ہے نا وہ اچھے ہوں. ایسے لوگوں کو انوالو کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اگر ان کے درمیان کوئی نفسیاتی گرہ ہے تو وہ کھل جائے. اگر ان کے درمیان کوئی ایسی بدگمانی ایسی غلط فہمی ہے جو ایک دوسرے سے بات کرنے سے حل نہیں ہو رہی وہ دور ہو جائے. اور نہ ہم نے کئی بار ایک اور چیز بھی آپ نے دیکھی ہوگی, آپ سب لوگ تجربہ کار ہیں اپنی زندگی میں, کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ ایک بات جو میں کہہ رہا ہوں اپنے بچے کو وہ اسے سمجھ نہیں آتی, وہ کہتے ہیں کیا جو ہے نا وہ ابا جی لگے رہتے ہیں ہر وقت یہی بات. لیکن وہی بات اگر وہ کسی موٹیویٹنگ وہ کہتے ہیں نا موٹیویشنل اسپیکر سے سنیں یا اپنے کسی چچا سے خالہ سے پھپھو ماموں تایا سے سنیں, بات وہی ہوتی ہے لیکن بات سمجھ آ جاتی ہے, بچہ اس چیز کو فالو کر لیتا ہے. تو ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے, ہمیں یہی نہیں سوچنا چاہیے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی پرفیکٹ ہے وہی بیسٹ ہے اور جو ہے نا یہ میری بات کے علاوہ اور کسی کو بات کرنی آتی نہیں ہے. ایسا بالکل نہیں ہے, بات ہمیں بھی پتہ ہے ہمیں بھی علم ہے, لیکن ہو سکتا ہے ہمارا جو بیان کرنے کا طریقہ ہے بچہ وہ فالو نہ کر رہا ہو, یا ہو سکتا ہے ہماری بیوی وہ فالو نہ کر رہی ہو, یا بیوی کو لگ رہا ہے کہ میرا ہسبینڈ وہ فالو نہیں کر رہا, کہ جو معاملات ہیں ان کی تہ تک بات بتانے کا یا پہنچانے کا ذریعہ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو یہاں پر یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر انسان واقعی ایک دوسرے کے ساتھ یہ چاہتا ہے کہ ہمارا معاملہ آگے چلے بہتری کی طرف جائے, اور انسان آپس میں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر بات کر کے معاملہ حل نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر تیسرے کو انوالو کر لیں. ان اللہ کان علیما خبیرا, یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے. یہاں پر ایک بڑا ہی ضروری معاملہ دیکھیں, میاں بیوی کے معاملات میں اگر تقوی نہیں ہے, اگر انسان یہ نہیں سمجھ رہا کہ میں جو کر رہا ہوں میں اس کا اللہ تعالیٰ کو جواب دوں, تو پھر معاملات کبھی بھی بہتری کی طرف نہیں جائیں گے. یہ یاد رکھیے گا. ہو سکتا ہے وقتی طور پر کوئی موافقت پیدا ہو جائے, وقتی طور پر ایک دوسرے کی بات مان لیں, تھوڑا سا معاملہ آگے بڑھ لیں, آگے جا کے پھر جھگڑا ہوگا. یہ میں نے بھی نوٹ کیا اور آپ نے بھی اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا کہ اگر ایک انسان گاڈ کانشیس نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا یہ رجحان نہیں ہے کہ میں جو بھی کر رہا ہوں میں اللہ تعالیٰ کو اس کا جواب دوں, یا اگر میں اپنی بیوی یا میاں سوچتا بیوی سوچتی ہے میاں کے ساتھ کوئی نیکی کر رہی ہوں تو اللہ کے لیے بھی کر رہی ہوں, اگر یہ معاملہ نہیں ہوگا تو پھر آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں نہیں تو آگے آنے والے ٹائم میں وہ رشتہ خرابی کی طرف ہی جائے گا. اور اگر انسان تقوی اختیار کرے گا, اسے انسان کو پتہ ہے کہ میں جو بھی کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دوں, پھر اللہ تعالیٰ معاملات میں آسانی پیدا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے اور معاملات بہت بہتری کی طرف چلے جاتے ہیں. تو ویسے کرتے ہیں اپنی بات کو یہیں تک ہی رہنے دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے سمجھا جو بھی ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس قرآن کو سیکھنا آسان فرما دے, سکھانا آسان فرما دے, سمجھنا آسان فرما دے, سمجھانا آسان فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے والا بنا دے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھنے والا بنا دے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قرآن کو نور ہدایت بنا دے, ہمارے دل کا نور بنا دے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے مشعل راہ بنا دے. اس طرح اللہ تعالیٰ ہماری اچھائیوں کی وجہ سے ہماری نیکیوں کی وجہ سے ہماری تمام مشکلات پریشانیاں دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری برائیوں کو غلطیوں کو کوتاہیوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کی طرف آسانیاں پیدا فرمائے. اسی طرح ہمارے وہ تمام بہن بھائی جو کسی بھی قسم کی مشکلات کا شکار ہیں, کسی بھی قسم کے مسائل کا شکار ہیں, ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام مشکلات پریشانیاں دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, عافیت دے. اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کے معاملے میں آسانیاں پیدا فرمائے, ان کے خاندان کے, ان کے کاموں کے, ان کے بزنس کے, ان کے پیسوں کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے. اسی طرح ہمارے وہ تمام دوست بھائی بہن احباب رشتہ دار جو فوت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرمائے, ان کی مغفرت فرمائے, ان کی غلطیاں کوتاہیاں گناہوں کو معاف فرمائے, ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے, ان کی نیکیوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے, ان کی قبروں کو جنت الفردوس کے ٹکڑے میں سے ایک ٹکڑا بنا دے, ان کی قبر میں جو ہے وہ جنت کی کھڑکیاں کھول دے اور جنت کی کیاری میں سے کیاری بنا دے. اسی طرح آخرت کے معاملات میں اللہ تعالیٰ ان کے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ انہیں اور ہمیں متقیوں میں سے اٹھائے, متقیوں کا امام بنا کر اٹھائے, متقیوں کا اور جنتیوں کا لباس عطا فرمائے. انہیں اور ہمیں جنت اپنا عرش کے سائے تلے جگہ دے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات میں جگہ عطا فرمائے انشاءاللہ. اس میں جو بھی اچھی باتیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں, اگر کوئی غلطی کوتاہی تھی تو وہ میری تھی. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور میری اصلاح فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.